رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ جناب آج پھر میر گلزار صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی، بڑی خوشی ہوئی آپ یہاں پر تشریف لائے۔ آپ کا آنا ہمارے لیے باعث برکت ہو، اللہ پاک ان کے کام میں ان کے عمل میں برکت نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی جی، پہلے بھی آپ تشریف لائے ہماری مسجد میں، اور آج پھر جمعۃ المبارک کا بابرکت دن بھی ہے، اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کا مہینہ، یہ بھی بابرکت مہینہ شروع ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ جی گلزار صاحب آپ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ اس وقت ناظرین میں موجود ہوں راول پنڈی، کس مقام پہ؟ جی جامعہ قادریہ حفظ القرآن ملت کالونی راول پنڈی۔ آپ نے سن لیا، جامعہ قادریہ حفظ القرآن ملت کالونی، یہاں پر میں موجود ہوں۔ آج جمعے کا مبارک دن ہے، اور حضرت قاری عبدالستار صاحب، جی قاری عبدالستار چشتی قادری، عبدالستار چشتی قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ سابق ریٹائرڈ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے، عدلیہ کے ساتھ منسلک رہے ہیں، خود بھی بڑے عاجز انکساری، اللہ تعالیٰ نے ان کے خون میں خاندان کی طرف سے وراثت میں ملی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی محبت ہمیں یہاں تک لے آتی ہے۔ آج مانسیرہ سے ہم واپس جب اسلام آباد آ رہے تھے، تو میں نے اپنے دوست کو کہا کہ میری ملاقات کروا دیں۔ میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں، انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ آپ سے تھوڑی دیر بعد یہاں پہ جمعۃ المبارک کا خوبصورت خطبہ ہوگا، اور بڑی تعداد یہاں پہ نمازیوں کی ہوگی۔ اس سے قبل میں نے اپنا وقت قیمتی جانا کہ ان سے سیرت النبی اور یہ جو مبارک عید المیلاد النبی کا مہینہ ہے، اس پر یہ تھوڑا سا اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بہت شکریہ جی میر صاحب۔ بات صرف یہ ہے کہ یہ مہینہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ساری کائنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس کو مارج وجود میں لایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات میں سے ہر چیز میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا جابر ان اللہ قد خلق قبل اشیاء نور نبی کا، کہ اے جابر تمام اشیاء سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ تو میں یہاں پر ایک بات جو ہے وہ آپ کے گوش گزارنا چاہتا ہوں میر صاحب کے توسط سے، کہ ہمیں اس موقع کے اوپر ہم آہنگی پیدا کرنی چاہیے، تفرقہ بازی سے جو ہے وہ اجتناب کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو گالم گلوچ اور یہ جو ہے معاملات ہیں آج کل سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ چل رہے ہیں، خصوصاً تفرقہ بازی کے حوالے سے۔ دیکھیں کہ اللہ کے حبیب جب اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، ہم ایک اپنے بچے کی خوشی میں کتنی خوشی مناتے ہیں، ہمارا ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے ہم اس کی اتنی خوشی مناتے ہیں، بیٹی پیدا ہوتی ہے ہم اس کی خوشی مناتے ہیں۔ تو یار جس کے صدقے ساری کائنات مرد وجود میں آئی ہے، تو اگر ہم اس ہستی کا یوم ولاد نہ منائیں اور اس کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ فارسی میں کہتے ہیں کہ چے معنی دارت، کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ہمیں تو آپس میں اللہ جو فرما رہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور ایک دوسرے کے ساتھ تفرقہ میں نہ پڑو۔ تو ہم تو جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں کسی بات کے اوپر کوئی اختلاف نہ کریں، بلکہ باہمی آپس میں پیار اور محبت اور اتفاق کے ساتھ رہیں۔ میرا یہ پیغام گلزار صاحب کے توسط سے تمام اپنے بھائیوں بزرگوں دوستوں مسلمانوں کی طرف سے یہ پہنچنا چاہیے کہ بھائیوں، کہ ایسے وقت میں کہ جب ہمارا ملک ایک انتشار کی صورت میں ہے، پورا آل ورلڈ ایک انتشار کی صورت میں ہے، تو ہمیں آپس میں اتفاق اور باہمی محبت اور اتفاق کے ساتھ جو ہے وہ بے شک جی، حضرت قاری صاحب کا جو پیغام ہے بہت ہی خوبصورت ہے کہ اخوت بھائی چارے کی فضا کو ہمیشہ برقرار رکھیں۔
یہ مذہبی منافرت، تعصب پرستی، فرقہ واریت سے بالکل نکلیں. ہم سب مسلمان بھائی بھائی ہیں اور ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے ایک اللہ اور ایک رسول کو ماننے والے ہیں، تو پھر ہم نے ایک دوسرے پر کبھی کسی کو اس طرح قدغن نہیں لگانا چاہیے، تعصب پرستی سے نکلنا چاہیے. یہ بہت خوبصورت پیغام ہے مفاد عامہ کے لیے. تو مہربانی فرما کر انسانیت کی بقا کے لیے، فلاح کے لیے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے تک پہنچائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے دن کو انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ سب مل کر منائیں. اس کے ساتھ جانا چاہوں گا، کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، سلامتی ایمان نصیب فرمائے. اور آخر میں ہم امت مسلمہ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک تمام امت مسلموں کو آپس میں پیار، محبت، اتفاق نصیب فرما آمین. اور ایک دوسرے کا دکھ، ایک دوسرے کا درد سمجھنے کی توفیق نصیب فرما.